خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کام کے مقبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. جب تک یہ 3 شرطیں نہ پائی جائیں گی وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. پہلا تو یہ کہ وہ کام بذات خود نیک ہو، غلط کام نہ ہو، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، وہ بذات خود نیک ہو، وہ عمل بذات خود اچھا ہو. دوسرا یہ کہ اس کو انجام دینے کے لیے نیت بھی صحیح ہو، نیت بھی اچھی ہو. اگر کام تو اچھا ہے، نیت خراب ہے، مثلا نماز اچھا کام ہے لیکن دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے کوئی، تو وہ عمل بیکار ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے. تو کام بھی اچھا ہو اور اس کام کو انجام دینے کی نیت بھی اچھی ہو. مثلا صدقہ خیرات کر رہا ہے کوئی شخص، تو صدقہ خیرات اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، لیکن ساتھ ضروری ہے کہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، مخلوق خدا کی مدد کرنا ہو، دکھاوا مقصود نہیں ہو. اگر دے تو رہا ہے لیکن مقصود ہے دکھاوا، تو وہ عمل بیکار ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل یعنی خود بھی نیک ہو، نیت بھی نیک ہو، اور صحیح اعتقاد کے ساتھ وہ عمل کیا جائے، یعنی اعتقاد درست ہو، ایمان درست ہو. اگر ایمان ہی نہیں ہے اعوذ باللہ، تو چاہے کام بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. مثال کے طور پر غیر مسلم لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، بہت سے کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں، اور نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے. نیت واقعتاً دکھاوے کی نہیں ہوتی، کسی کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہوتی ہے، اور ان کے خیال میں جو کچھ بھی خدا کا ان کا تصور ہے اس خدا کے کو راضی کرنے کی بھی نیت ہوتی ہے. دونوں باتیں موجود ہیں، عمل بھی ٹھیک، نیت بھی ٹھیک، لیکن تیسری چیز یعنی ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، یہ ایمان کی شرط مفقود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس اعمال کا کوئی صلہ اس کو جنت میں نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، اس کو دنیا میں اس کا حساب چکا دیتے ہیں. جو اس نے نیک عمل کیا دنیا کے اندر اس کو بڑھوتری مل جائے گی، ترقی ملے گی، مال میں اضافہ ہوگا، شہرت میں اضافہ ہوگا، دنیا اس کی تعریف کرے گی وغیرہ وغیرہ. یہ دنیا کے اندر اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا. لیکن جب کام بھی ٹھیک، نیت بھی ٹھیک، ایمان بھی ٹھیک، جب یہ 3 چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قابل ثواب ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو دے یعنی صدقہ دے، خیرات کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے. وَاتَّقَى، اور بچے. کیسے بچے؟ بری نیتوں سے بچے، دکھاوے سے بچے، احسان جتلانے سے بچے، شہرت اور ناموری سے بچے کہ میں اس وجہ سے یہ خرچ کر رہا ہوں کہ مجھے لوگ سخی کہیں، لوگ میری تعریفیں کریں، اس بات سے بچے، احسان جتلانے سے بچے. تو عمل بھی ٹھیک اور نیت بھی ٹھیک. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور آخرت کے نعمتوں کی تصدیق بھی کرے، یعنی ایمان رکھتا ہو اس بات کے اوپر کہ میرے مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اور اس مرنے والی زندگی میں مجھے اپنی اچھائی کا صلہ جنت کی صورت میں اور برائی کا صلہ دوزخ کی صورت میں ملنے والا ہے، یعنی اعتقاد اس کا صحیح ہو. تو تینوں شرطیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. عمل ٹھیک، نیت ٹھیک اور ایمان مکمل. جو شخص یہ کرے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے اس یسرا یعنی وہ جو راحت کی جگہ آخرت میں آنے والی ہے اس تک پہنچنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. یعنی
جو یہ تین کاموں کے ساتھ وہ نیک عمل کرے گا تو وہ نیک عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باقی ماندہ زندگی میں بھی نیک اعمال کی اس کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور نیک اعمال کی توفیق ملنے کے نتیجے میں بالآخر وہ یسرا تک پہنچے گا، یعنی آخرت کی نعمتوں تک پہنچے گا۔ یہ ہے خلاصہ اس جملے کا، لیکن جیسا میں عرض کیا تھا کہ اس کی تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے بیان میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال اتنا اگر ذہن میں بات آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہر عمل کے مقبول ہونے کی بنیادی شرائط بیان فرما دی ہیں۔ دیکھ لو کہ عمل ٹھیک ہے، دیکھ لو کہ نیت ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ایمان سالم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اور آخرت میں جواب دہی کے اعتراف پر انسان مطمئن ہے، تو انشاءاللہ اس کا عمل مقبول ہوگا، اور پھر آئندہ بھی نیک اعمال کی اس کو توفیق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں ان تمام تینوں شرطوں پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔